अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात में ताखीर से मुतालिक केस में सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच टूट गया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने केस की समाअत से माजरत कर ली। अब कल नया बेंच इस केस की समाअत करेगा और इसका फैसला कल ही होगा। आज जब बेंच समाअत के लिए आए तो चीफ जस्टिस ने आकर बताया कि जस्टिस अमीन कुछ कहना चाह रहे हैं, जिस पर उन्होंने जब बात की तो ये कहा कि काजी फायज ईसा के फैसले के तनाजुर में इस केस को सुनने से वो माजरत करते हैं। अब ये जो समाअत है कल सुबह 11:30 बजे होगी। इस केस में तहरीक इंसाफ के वकील अली जफर और इलेक्शन कमीशन के वकील सजील सवाती के दलाल मुकम्मल हो चुके हैं। अब ये कल ही मालूम होगा कि इस केस की समाअतों का मुस्तकबिल क्या होगा। दूसरी तरफ जो इंपॉर्टेंट इशू है, सेनेट ने भी आज सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। इस बिल के हक में 60 और मुखालफत में 19 वोट आए। अपोजिशन ने इस बिल की मंजूरी पर शदीद एहतजाज किया और इसे मफादात का बिल करार दिया है। ये इस्लाहात का बिल नहीं है, ये इनके सियासी और इनके जाती मफादात का बिल है। किया इन्होंने ये है कि अपने मफादात को रखा है बीच में और इसके गिर्द एक इस्लाहात का कवर चढ़ाकर इसको खुशनुमा बनाने की कोशिश की। जो इस बिल के असल अगराज़ और मकासद हैं वो ये छुपा नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है और जो पावर्स हैं उनको आप तब्दील करने जा रहे हैं, नंबर 1, और नंबर 2 आप एक राइट ऑफ अपील देने जा रहे हैं। एक दिन में ये भेजा गया कमेटी को, एक दिन में ही कमेटी ने उसको हमारे पास भेज दिया, नेशनल असेंबली से अमेंडमेंट भी कर दी। क्या ये हमारे पास गुंजाइश है कि हम आईनी तरमीम के बगैर ये आर्टिकल 184(3) में अमेंडमेंट कर दें? पूरी कोशिश और काविश हो रही है कि इंतखाबात के रास्ते में रुकावटें खड़ी की जाएं। जो कानून बनाए जा रहे हैं, जो अभी लेजिस्लेशन हुई है, बहुत से सीनियर लॉयर्स हैं, वो समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बगैर ये मुमकिन ही नहीं है। अब हुकूमत का ये कहना है कि ये अदालती इस्लाहात ज़रूरी थी और मुख्तलिफ हलकों का मुतालबा भी यही था। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रज़ा रब्बानी ने भी आज ये कहा कि बार एसोसिएशंस और कौंसल्स का ये पुराना मुतालबा रहा है और इस पर बेशुमार करारदादें मौजूद हैं। I wish to move that the bill to provide for certain practices and procedures of the Supreme Court, the Supreme Court Practice and Procedure Bill 2023, as passed by National Assembly, be taken into consideration. मुकदमात की जो एलोकेशन है उसका इख्तियार 3 जज साहिबान इस्तेमाल करेंगे। चीफ जस्टिस साहब सीनियरिटी में नंबर 2, जिन्हें हम प्यूनी जज कहते हैं, और उससे अगले नंबर पे तीसरे नंबर की सीनियरिटी वाले जज साहब। वकला बरादरी वो इस बिल के हवाले से तकसीम है। पाकिस्तान बार कौंसिल हामी, जबकि सुप्रीम कोर्ट बार इसके मुखालिफ है। पंजाब और सिंध बार कौंसिल्स के अहदेदारों ने आज इसे काबिल सताइश करार दिया है। चेयरमैन सेनेट ने अब ये बिल सदर ममलिकत को इरसाल कर दिया है। अब ये जो बिल है, क्या ये सियासी मफादात के लिए है या फिर अदालती इस्लाहात है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में जो है वो बात होगी। वेरी क्विकली आज के प्रोग्राम में जो मेहमान मुझे ज्वाइन कर रहे हैं डिबेट के लिए, हैदर वहीद साहब सीनियर लॉयर हैं, टीवी पर आप इन्हें देखते रहते हैं, बहुत शुक्रिया हैदर वहीद साहब। अली मोहम्मद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बस वजीर ममलिकत रह चुके हैं पार्लिमानी अमूर के, अब वो हमें जो है वो आज के इस डिबेट में ज्वाइन करेंगे। और तारिक फजल चौधरी साहब मुस्लिम लीग नून से सीनियर रहनुमा हैं, वो भी आज के इस बहस में हमारे साथ मौजूद होंगे। मैं सबसे पहले तो हैदर वहीद साहब से इस बहस का जो है वो आगाज करना चाहता हूँ। हैदर वहीद साहब, ये थोड़ा ज़रा कन्फ्यूजन क्लियर कीजिएगा। अब ये जो है वो एक जज ने आज माजरत कर ली है, ये जो इंतखाबात के इल्तवा वाला मामला है, तो आपको क्या लग रहा है अब ये केस लंबा जाता हुआ जो है वो दिखाई दे रहा है? फिर से बेंच बनेगा, फिर से जो है वो दलाइल होंगे और नए सिरे से इसका आगाज होगा? नहीं, मेरे ख्याल से तो आज का ऑर्डर जो है वो तो यही है कि कल फिर समाअत जो है वो रिज्यूम होगी और 5 में से 4 जज साहिबान इसको कंटिन्यू करेंगे और वही 4 जजेस हैं ये जो सुनते रहे हैं केस को। तो असर नौ तो केस सुनने का मेरे ख्याल से अब मामला रहा नहीं। लेकिन हैविंग सेड दैट, आई थिंक बेहतर यही होता कि फुल कोर्ट अगर बन जाता, शुरू से बन जाता तो और बेहतर था।
اور اگر اب بھی چیف صاحب یہ کنسیڈر کرتے کہ فل کورٹ بن جائے تو میرے خیال سے جو ابہام ہیں وہ سب ایک طرف ہو جاتے اور یک زباں ہو کے سپریم کورٹ کی جو ڈائریکشن آتی تو پھر جس طرح بتایا جاتا ہے کہ کچھ اگر ہلکے الیکشنز روکنا چاہتے ہیں تو وہ پھر روک نہیں پاتے، لیکن چیف جسٹس صاحب نے بہتر یہی سمجھا کہ وہ کنٹینیو کریں گے اسی بینچ کے ساتھ مور اور لیس، کیونکہ ایک جسٹس امین نے اپنے آپ کو ریکیوز کر دیا ہے، باقی 4 آئی بلیو اسی طرح سے پھر کنٹینیو کریں گے۔ تو بینچ کا اب تو مطلب جس طرح 5 ممبر بینچ ٹوٹا ہے تو لیکن 4 وہی ہیں، تو زیادہ فرق اب پڑے گا نہیں اس حوالے سے۔ حکومت تو اس میں 2 مرتبہ کہہ چکی ہے، جب پہلی مرتبہ یہ کیس پٹ اپ ہوا تھا اس وقت بھی کہا تھا کہ فل کورٹ بنا دیں، ابھی دوبارہ جو نئے اٹارنی جنرل ہیں انہوں نے بھی جو ہے وہ درخواست کی، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں حکومت کے پاس کوئی قانونی راستہ آگے بچا ہے کہ ان 4 ججز کی بجائے یا اس بینچ کے سامنے کیس کی بجائے یہ معاملہ فل کورٹ کی طرف چلا جائے؟ نہیں دیکھیں، یہ تو ظاہر ہے جج صاحبان پہ ہوتا ہے کہ کون اپنے آپ کو ریکیوز کرنا چاہے، اور ابھی کم سے کم جو ہے جب تک یہ قانون پاس نہیں ہو جاتا تو چیف جسٹس صاحب ہی بینچ کی تشکیل کرتے ہیں، تو تھنگز ایز دے آر تو یوں ہی کنٹینیو کریں گے، لیکن ہم جس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ اسٹرکٹلی قانون سے اگر ہٹ کے دیکھیں تو ایک ماحول جو ہے وہ کچھ اس طرح کا بن گیا ہے، سیاسی طور پہ بھی بن گیا ہے، میڈیا میں بھی بن گیا ہے، اور سپریم کورٹ کے اندر بھی کچھ اس طرح سے بن گیا ہے کہ یہ ابہام جو ہیں اور یہ جو کنفلکٹنگ پولرائزڈ ویوز ہیں، گروپس ہیں، اور جو اب ہر جگہ بن چکے ہیں، اب ہم بدقسمتی سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ جنرل ان کا ہے، یہ ان کا ہے، یہ جج ان کا ہے، یہ جج ان کا ہے، یہ چینل ان کا ہے، یہ چینل ان کا ہے، یہ اینکر ان کا ہے، یہ اینکر ان کا ہے۔ تو اس طرح کی باتوں سے بچنے کے لیے بہتر یہی ہوتا کہ یک زباں ہو کے سپریم کورٹ کی طرف سے ایک ججمنٹ فل کورٹ کی آتی، لیکن بہرحال اس وقت جو سچویشن ہے جب تک یہ قانون پاس نہیں ہو جاتا، کیونکہ پریزیڈنٹ نے ابھی سائن کرنا ہے، تو جب تک اس سے پہلے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جو فیصلہ ہے اس تناظر میں، اور جو آج جسٹس امین الدین نے بھی جو اپنا موقف اپنایا ہے، اس تناظر میں بھی آپ کو لگتا ہے گورنمنٹ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے آرٹیکل 184 کے حوالے سے کہ وہ اعتراض اٹھا سکے بینچ کے اوپر یا اس کیس کے مزید جاری رہنے کے اوپر؟ کوئی لیگل گراؤنڈ آپ کو اس میں نظر آتا ہے حکومت کے لیے؟ نہیں دیکھیں، اعتراض تو وہ بالکل اٹھا سکتے ہیں، لیکن اس اعتراض پہ فیصلہ بھی کرنے والے چیف جسٹس ہی ہیں اور یہی والی بینچ ہے، اور وہ فیصلہ اب کس طرف جائے گا وہ میرے خیال سے اس میں زیادہ گیس ورک کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ جس طرح سے اب قانون سازی لیکن جو ہوئی ہے اس کے بعد جو بھی سو موٹو ہوں گے یا آرٹیکل 184(3) میں کوئی ڈائریکٹ پٹیشن سپریم کورٹ میں ہوں گی تو اس کے حوالے سے بینچ کی تشکیل اور کیا یہ اس کو ٹیک اپ کیا جائے گا یا نہیں، یہ 3 سینئر ججز اب کریں گے، جس میں ایک ہوں گے چیف جسٹس، بائی میجورٹی ویو کریں گے، بائی میجورٹی ووٹ کریں گے، تو وہ پھر اس وقت دنیا بالکل بدل جائے گی۔ لیکن جہاں تک اس کیس کا تعلق ہے یہ تو ابھی زیر سماعت ہے، تو وہ والا قانون ایک تو ابھی لاگو نہیں ہے، اور 2-3 ہفتے ہوں گے، کیونکہ ظاہری بات ہے وہ تو آج اب سے کچھ دیر پہلے جب جو ہے وہ بل جو ہے وہ چیئرمین سینٹ نے صدر کو بھجوا دیا ہے۔ میں ذرا طارق فضل چودھری صاحب، اس کیس کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ کی توقعات ہیں؟ حکومت تو اب جو ہے وہ حکومت کا موقف بڑا کلیئر ہے کہ یہ انتخابات نہیں ہونے چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمان صاحب بہت شکریہ۔ دیکھیں، حکومت کا جو موقف آپ نے بتایا ہے وہ اگر اس فیصلے کے نتیجے میں آپ کہہ رہے ہیں جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کیا ہے کہ 30 اپریل کی بجائے الیکشن جو ہے وہ اکتوبر میں پولنگ ڈیٹ جو ہے وہ انہوں نے اناؤنس کی ہے، تو یہ دیکھیں الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک آئینی ادارہ ہے جس نے الیکشن شیڈول جاری کیا، اس کے پیچھے صدر مملکت کی ایڈوائس ہے یا اس کے پیچھے اور سپریم کورٹ کا حوالہ دیا جا رہا ہے جو کہ ایک فیصلہ متنازع بن چکا ہے، اور ابھی تک اس کے اوپر جو ہے وہ مزید کلیئرٹی آ رہی ہے اور مزید اگلے آئندہ چند آنے والے دنوں میں آ جائے گی۔ اگر آپ اس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ الیکشن کرانا جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہے۔ جہاں تک وہ ادارے جو کہ سپورٹ فراہم کرتے ہیں الیکشن کمیشن کو، اور وہ ان کی آئینی ذمہ داری ہے، اس سے وہ عہدہ برار نہیں ہو سکتے، وہ جس سچویشن میں ہیں انہوں نے الیکشن کمیشن کو واضح طور پہ بتا دیا ہے کہ ہماری سچویشن یہ ہے۔ وہ آپ کے ڈیفنس کے ادارے ہیں، وہ آپ کے فائنینس کے ادارے ہیں،
اور وہ آپ کے دیگر جو ایڈمنسٹریٹو سپورٹ ہے اس کی اگر بات کی جائے وہ ہے. ملک میں جو اس وقت مروجہ سچویشن چل رہی ہے وہ آپ کی معیشت کی ہے, وہ آپ کی دہشت گردی کی ہے, وہ آپ کی مردم شماری کی ہے, اس میں آپ کے کتنے فائنینسز جا رہے ہیں, کتنی ایڈمنسٹریشن اس میں انوالو ہے, کتنے ٹروپس اس میں انوالو ہیں. یہ وہ باتیں ہیں جو روز روشن کی طرح آیا ہیں, اس میں کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے. ان تمام عوامل کو دیکھتے ہوئے اور اگر الیکشن اکتوبر میں کیا گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے. لیکن اگر سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو ٹیک اپ کیا ہے, ڈاکٹر صاحب اس میں جو الیکشن کمیشن ہے اس نے ایسا لگتا ہے کہ کورٹ کے اندر جو وکلاء کے دلائل ہیں قانونی طور پر اس نے مدعا سارا ڈال دیا ہے حکومت کے اوپر. انہوں نے کہا حکومت ہمیں سپورٹ دے دے, ہم انتخابات کرانے کے لیے تیار ہیں. تو پھر یہ تو پھر بات پھر حکومت کے اوپر ہی آ جائے گی, اور پھر اگر کوئی کورٹ سے فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر حکومت جو ہے وہ کیا کرے گی؟ کورٹ کہہ دیتی ہے کہ وزارت خزانہ بھی پیسے دے, وزارت دفاع سیکیورٹی دے. دیکھیے ایک بڑا پرانا ایک محاورہ ہے, میرے اور آپ کے زمانہ طالب علمی کے زمانے میں ہم پڑھا کرتے تھے کہ نہ ہوگا 9 من تیل نہ رادھا ناچے گی. ابھی ہماری جو نوجوان نسل ہے شاید اسے نہ سمجھ سکے, آپ بہرحال سمجھ گئے ہوں گے. گزارش یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے جو ایڈمنسٹریٹو سپورٹ دینی ہے وہ گھر سے تو نہیں دینی, وہ اپنے ذاتی ریسورسز سے تو نہیں دینی, وہ حکومت کے ریسورسز ہیں, وہ اسٹیٹ کے ریسورسز ہیں. وہ اگر اویلیبل ہوں اور حکومت کسی بدنیتی کی بنیاد کے اوپر وہ ریسورسز نہ دیں تو یقیناً حکومت کے اوپر کنٹمپٹ بھی لگنی چاہیے, اسے سزا بھی ملنی چاہیے, ہم اس کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر وہ فی الواقعہ وہ ریسورسز موجود ہی نہ ہوں, اب آپ نے اگر آرمڈ فورسز یا پیراملٹری ٹروپس لینے ہیں اور آرمی آپ کو بتا دے جناب کہ ہم, یا انٹیلیجنس کے ادارے آپ کو بتائیں کہ جی ہم ملک میں دہشت گردی کی جو بڑھتی ہوئی ایک لہر ہے اس پہ قابو پانے کے لیے فراں جگہ پہ ہم انگیجڈ ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ انہیں مجبور کر سکتی ہے کہ آپ فاٹا سے, اپنے بارڈر سے, اپنے ان حساس علاقوں سے جہاں سے اس وقت جو ہے وہ ایک انفریڈ دہشت گردی ملک میں پنپ رہی ہے. ابھی کتنے اس وقت افسران نے اور جوانوں کی اور شہریوں کی, پاکستانیوں کی شہادت ابھی پچھلے چند ہفتوں میں ہوئی ہے. ابھی ایک ہفتہ نہیں ہوا کہ آئی ایس آئی کے بریگیڈیئر جو ہیں برکی وہ شہید ہوئے ہیں آپ کے کے پی کے علاقے میں. یہ میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ وہ سچویشن وہ بہتر بتا سکتے ہیں. مالی سچویشن آپ کے سامنے ہے, ٹھیک ہے جی, مردم شماری آپ کے سامنے ہو رہی ہے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جتنے اداروں نے الیکشن کمیشن کو لکھا ہے وہ کسی بدنیتی کی بنیاد پر نہیں لکھا, حقیقت لکھی ہے. ہاں, الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو اکتوبر کا نوٹیفیکیشن کیا ہے بجا طور پہ انہوں نے ان سارے جو ادارے ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے, اس نوٹیفیکیشن میں بھی لکھا ہے, اور وہ اس میں حق بجانب ہے. اگر وہ الیکشن جو اکتوبر میں لے کے جا رہے ہیں یقیناً وہ اس کی وجوہات تو بیان کریں گے, اور انہوں نے اس کی جو وجوہات ہیں وہی بیان کی ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ ان ریسورسز کی اس وقت کمی ہے. اور جی آپ کو لگتا ہے کہ اس میں بدنیتی والا ایلیمنٹ نہیں ہے؟ میں علی محمد خان صاحب ذرا آپ کیونکہ لائر بھی ہیں, ایک تو قانونی سوال ہے آپ سے, مجھے لگتا نہیں ہے بلکہ حقیقت بات بھی یہی ہے. جی میں وہ ذرا یہ پوچھنے لگا تھا کہ جو بدنیتی والا جو ایک لیگل آرگومنٹ ہے اس پر آپ کنٹیمپٹ آف کورٹ کی اپلیکیشن جو ہے وہ موو کر سکتے تھے, لیکن پتہ نہیں آپ کی لیگل ٹیم نے جو ہے وہ نہیں کی. شاید وہ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کیونکہ کچھ پروسیس گورنمنٹ نے اور الیکشن کمیشن نے فالو کیا تو بدنیتی والا آرگومنٹ اسٹیبلش کرنا مشکل ہو جائے گا اس کیس کے اندر. ایک تو ذرا اس کی ذرا وضاحت کر دیں, اور دوسرا آپ کو لگتا ہے کہ کورٹ کے آرڈر میں بھی جو ہے وہ کوئی گنجائش ہو سکتی ہے, جبکہ ایگزیکٹو برانچ ہے وہ کہتی ہے, انتظامیہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس وسائل ہی نہیں ہیں کچھ کرنے کے, تو پھر کورٹ کا آرڈر اگر آ بھی جاتا ہے اور وہ اس پر عمل درآمد نہ ہو سکے تو پھر کیا ہوگا؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. سب سے پہلے تو جو آج صبح جو شہادتیں ہوئی ہیں خیبر پختونخوا میں پولیس والوں کی, اس میں ایک ڈی ایس پی صاحب بھی لکی مروت ایریا میں اقبال مومن صاحب وہ شہید ہوئے ہیں, تو یہ ایک واقعہ ہوا ہے آج صبح, تو اس پہ افسوس کا بھی اظہار ہے. اللہ ان کی مغفرت بھی فرمائے اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس پاکستان کو اپنا جو ہے وہ مضبوط کر سکیں, اور اس کے لیے فوج اور پولیس تو اپنی ذمہ داریاں کر رہی ہے جو ان کا مین کام ہے وہاں, لیکن جو سیاستدان ہیں ان کا مین کام ہے کہ وہ اپنی پولیٹیکل جو سیاسی ایک کھینچا تانی ہے, رسا کشی ہے,
उसको बैठ के हल कर सकें। और बारहा साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ये बात की है, इनकी तरफ से भी 2-3 दफ़ा ये बात हुई है कि हम तैयार हैं। तो आप तैयार हैं तो क्या इनिशिएटिव कर लें आप। मोहतरम कायरा साहब की बात पिछले दिनों उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, फिर इनके लॉ मिनिस्टर साहब ने शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस या असेंबली में ये बात की थी। तो ये नहीं है कि कोई इनिशिएटिव नहीं है, लेकिन उसको ये इस पे हम सोचें कि क्यों नहीं बात आगे जा रही। देखें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कल की प्रोसीडिंग का मैं आपको बताऊं, एक तो मैं अर्ज करूंगा जितने भी हमारे एंकर हजरात या जो पैनलिस्ट हैं या जो यूट्यूबर्स हैं, कोशिश करें कि अगर सुप्रीम कोर्ट में आप मौजूद ना हो तो फिर उस पे, क्योंकि गुफ्तगू में बड़ी हसासियत दरकार होती है। बहुत से मैंने देखा है कि वहां कोई नहीं होता, फिर जाके यूट्यूब पे पूरा बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं, ये हो गया फलाना हो गया, वो अंदर होते नहीं है। कल का मैं आपको बताऊं कि कल की जो प्रोसीडिंग थी उसमें मैंने ये देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है, तो उन्होंने तो उनसे पूछा गया ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब और बेंच की तरफ से कि अगर आपको ये जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं और ये जो पर्सनल है, सिक्योरिटी पर्सनल जो आपको चाहिए होते हैं, रेंजर पुलिस वगैरह, ये अगर आपको प्रोवाइड कर दिया जाए तो फिर, तो उनकी तरफ से ये था कि बिल्कुल ठीक है फिर तो उधर से अच्छा इलेक्शन कमीशन को ये भी कहा गया और क्लियर कट कहा गया कल कि आपके पास इलेक्शन डेट को चेंज करने का इख्तियार नहीं है। आर्टिकल आई थिंक 57 है, सेक्शन 57 है इलेक्शन एक्ट का मेरे ख्याल में। आपके पास सिर्फ प्रोग्राम चेंज करने का है, और दूसरा ये है कि डेट देने का इख्तियार सदर मुमलिकत या कंसर्न सूबे में गवर्नर का, या अगर गवर्नर ना दे तो फिर सदर का। तो जब आपने डेट चेंज की, पहले आपकी राय ये थी कि हम डेट नहीं दे सकते, वो गवर्नर सदर का इख्तियार, फिर आपने ये क्यों डेट चेंज की। उनको ये कहा गया बेंच की तरफ से कि क्या आपने इस ऑनरेबल जो कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट, क्या आप हमारे पास आए, क्या हम आपने बताया कि आपको क्या सपोर्ट चाहिए, कहाँ कोई मसला है। तो उसके बाद आज के दिन के लिए था कि जो मरकजी हुकूमत है, इंटीरियर मिनिस्ट्री है और फाइनेंस डिपार्टमेंट वगैरह, कि वो आए और अपनी पोजीशन जो है वो एक्सप्लेन करें। मेरे ख्याल में जो मुझे लग रहा है कि मेरा अंदाजा है, और मेरे ख्याल में ये सबके लिए विन विन सिचुएशन होगी। ये भी पॉलिटिकल लोग हैं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई इनमें बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि नहीं हमने बिल्कुल इलेक्शन की तरफ ही नहीं जाना। क्योंकि मेरी बात ये देख लें, अगर आपने एक आर्टिकल को अब्यूज करवा दिया या कर लिया, जब एक आर्टिकल अब्यूज होता है पूरा आइन फिर अब्यूज होता है। और ये जो एक जल्दी में आप लेजिस्लेशन कर रहे हैं डॉक्टर साहब की जमात, तो मैं आपको ये बताऊं कि बिल्कुल 1997 वाली सिचुएशन पे जो है बात जा रही है, और बिल्कुल इसको सुप्रीम कोर्ट की जो हो सकता है आपकी नीयत अच्छी हो, लेकिन जो टाइमिंग आपने चूज की है, देखिए हम में से बहुत से लोग हम समझते हैं कि सो मोटो पावर में अगर आपने उसको रिफाइन करना है, आपने उसमें अपील की शिक रखनी है, लेकिन जिस तरह आपने इमरजेंसी में, ओजलत में, बगैर कोई टाइम दिए और जैसे ही फैसला आने लगा है, आपने एक सो मोटो पावर सुप्रीम कोर्ट की लेजिस्लेशन में आप उनकी ताकत में कमी करने लगे हैं या उसमें चेंज करने लगे हैं, उसको बड़ा नेगेटिव लिया गया है और उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हमले के मुताबिक गर्दाना गया है। आप वो पार्लिमानी कमेटी के रुकन भी थे। रहमान प्लीज सर, एक मिनट गुजारिश सुनिए। सर मैं समझ गया, देखिए मेरी बात सुने। जो लेजिस्लेशन, आप जो जुडिशल रिफॉर्म्स की बात होती है, वो रात के अंधेरे में नहीं होती, वो तब नहीं होती कि सो मोटो पावर के तहत एक फैसला आने लगा है और आपने उस सो मोटो पावर को ही करने लगे हैं। जितना भी आपका गुड इंटेंशन है, देखिए प्रिंसिपल ब्लैक कर रहा है। आप देखिए मैं एक ब्रेक के बाद आता हूं। ये जुडिशियल रिफॉर्म्स वाली बात, क्योंकि मैंने वो हवाला भी दिया, आप लोग खुद इसके ऊपर जो है वो काम कर रहे थे, तो गवर्नमेंट अब यही कह रही है कि हम तो जुडिशियल रिफॉर्म्स कर रहे हैं। ये बार काउंसिल्स कह रही थी ये करें, बार एसोसिएशंस कह रही थी कि ये होना चाहिए। जरा एक ब्रेक के बाद आते हैं, तो क्या ये वाकई इस्लाहात हैं या फिर कोई सियासी फायदा हुकूमत देख रही है? इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। तारिक फजल चौधरी साहब, ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है जो आज सेनेट से मंजूर हो गया, अब सदर मुमलिकत को भिजवाया जा चुका है, इस पर सबसे बड़ा एतराज जो आ रहा है वो ये है कि बिल तो बनता था, इस्लाहात की जरूरत है, कुछ मुतालबा भी था, लेकिन तरीक़ाकार गलत था। मिसाल के तौर पर आप लोगों ने एक ऑन गोइंग सेशन के अंदर इसको एज ए सप्लीमेंट्री एजेंडा जो है वो शामिल किया, फिर
जिस तेजी के साथ, वैसे तो अक्सर जो कानून साजी होनी होती है वो इसी तेजी के साथ होती है, वो मामला जिस तरह से मूव हुआ और फिर एक पेंडिंग मामला है कोर्ट के सामने जब ये हुआ, तो इसका जो तरीकाकार था वो ठीक नहीं था जिस तरह से इस बिल को जो है वो लाया गया है और अप्रूव किया गया है। रहमान भाई, आपके सवाल के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा तो ये है कि जो रिफॉर्म्स हुई हैं, जो बिल इंट्रोड्यूस किया गया और जो लेजिस्लेशन हुई है, क्या ये सही है या गलत है। तो इस बात से तो हमारे जो सियासी मुखालफीन या सियासी नाकदीन हैं वो भी इत्तफाक करते हैं कि इन रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी और ये रिफॉर्म्स होनी चाहिए थी। इससे तो सारे इत्तफाक करते हैं। ये पहली बात है। दूसरी बात यह है जी कि जिस तरीके के साथ ये किया गया, ये आपके सवाल का दूसरा हिस्सा। देखिए, तरीका बिल्कुल ऐन आईनी है, कानूनी है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, अगर आप ये कहें कि जनाब आज असम्बली का इजलास हुआ है तो हफ्ते बाद या महीने बाद ये सेनेट में जाता, ऐसे भी बिल होते हैं। लेकिन अगर कोई अर्जेंट नोयत का केस हो तो माजी की तारीख पार्लिमान की भरी पड़ी है, इस तरह की लेजिस्लेशन वहाँ पे होती है और ये बिल्कुल एक आईनी और नॉर्मल प्रैक्टिस है, इसमें कोई अनहोनी बात नहीं है। तीसरी बात टाइमिंग की है, जिसमें बहुत ज़्यादा बात की जा रही है जनाब कि अभी क्यों कोर्ट में प्रोसीडिंग्स भी हो रही हैं, जो इलेक्शन की सूरत हाल है उसके हवाले से प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। प्रोसीडिंग्स रुक नहीं गई इस बिल के नतीजे में। और जहाँ तक टाइमिंग्स का ताल्लुक है, हाँ, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ। और अगेन जो हमारे पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं, हमारे क्रिटिक्स हैं कि टाइमिंग्स इससे पहले होना चाहिए था, इससे मैं बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ कि ये रिफॉर्म्स इससे पहले होनी चाहिए थी। अच्छा। लेकिन देखें, बात यह है कि अगर ये देर से भी हुई है, देर आए दुरुस्त आए, इसको इस एंगल से भी तो लिया जा सकता है। और आप देखें, एक नमाज होती है जो टाइम पे पढ़ी जाती है, अगर नमाज टाइम पे ना पढ़ी जा सके किसी भी वजह से, तो अल्लाह ताला ने उसका रास्ता रखा हुआ है कज़ा नमाज की शक्ल में, तो आप इसे कज़ा नमाज समझ लें। अच्छा। चले, टाइमिंग जो है वो लेट हो गई है, लेकिन बहरहाल इसकी अफादियत या तो कोई भी इनकार नहीं कर सकता। अच्छा, ये जवाल का वक्त तो नहीं था मेरा ख्याल है। बिल्कुल ही जवाल अली भाई थोड़ी देर ठहर के भी पढ़ी जा सकती है, इसलिए ये चूंकि नेक आदमी है इसलिए इनकी मौजूदगी में मैंने ये मिसाल दी है ताकि इसमें कोई एतराज भी ना कर सके, और ये जायज मिसाल है जी। अच्छा सर, मैंने देखा, मैंने कहा ना कि काम टाइम पे किया जाए। रहमान, एक मिनट, इसमें 2-3 बातें हैं। बहादुर साहब का नंबर है, लेकिन मैं सिर्फ बातें के साथ 20-25-30 सेकंड। देखिए, एक तो अचानक जो है, अचानक आपको याद आ गया कि जनाब अभी हमने रात के 10-11 बजे जुडिशल रिफॉर्म करनी है जल्दी से। ये देखें यार, हम बच्चे नहीं हैं ना, आप भी बच्चे हैं, सब इसको समझते हैं कि आपने जो है चीफ जस्टिस साहब को और उसकी सो मोटो पावर को टारगेट किया है। अच्छा, दूसरी चीज इसमें बड़ी अजीब ये है कि रेट्रोस्पेक्टिविटी कभी नहीं होती लॉ में। आर्टिकल 12 उसके सामने बिल्कुल दीवार की तरह खड़ा है। आपने जनाब माजी में, अच्छा ठीक है, मुस्तकबिल में आपने अपील का राइट देना है तो दें, आप सीधा सीधा कहें आपने मियां साहब को रिलीफ देना है। अच्छा, वन टाइम आप उसको कर रहे हैं, वन टाइम। और पर्सन स्पेसिफिक लॉ इज ऑलवेज अ बैड लॉ। जब भी आप पॉलिटिकल या किसी शख्स को फायदा देने के लिए, बेशक आपके लीडर हैं, मेरी आपसे हमदर्दी है, लेकिन उसके लिए आपको कोई प्रॉपर तरीका ढूंढना है। ऐसे तो नहीं हो सकता कि आप एक लेजिस्लेशन इस तरीके से करके लें। और आज आप देख लें, आज सूरत हाल क्या थी कि अगर ऐसी एक इंप्रेशन अब हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट जो है, खुदा न खास्ता उसमें भी अल्लाह ना करे इस तरह की सिचुएशन पैदा हो जाए, तो आप मुझे बताएं ये अवाम फिर किधर जाएगी। तो 1997 में बसद एहतराम मुस्लिम लीग नून ने जो किया था, अब फिर वो करने जा रही है। अच्छा, उसको भी एक नजर एक तरफ रख के, उसको एक तरफ रख के, आज जो स्पीचेस हुई, जो शहबाज साहब ने और बिलावल साहब ने जो गुफ्तगू की, जिस तरह आपने अटैक किया, देखें सबका एक एहतराम है, तकरीम है, वजीर आजम के ओहदे का भी है, चीफ जस्टिस के ओहदे का भी है। जहां हमने वजीर आजम जो 22 करोड़ अवाम का नुमाइंदा है, उसी तरह चीफ जस्टिस का भी एक ओहदा है, जहां वजीर आजम के पास इख्तियार है, काबीना अपनी वो सिलेक्ट कर सकता है, कुल इख्तियार और होना चाहिए। आर्मी चीफ उसके पास इख्तियार होना चाहिए, जब डिसॉल्व करे उसके पास इख्तियार होना, आईन ने दिया है। उसी तरह चीफ जस्टिस को भी आपने इख्तियार, उसको कटेल नहीं कर सकते, बढ़ाने की बात जरूर करें। अगर आप उसको बेइख्तियार करेंगे तो चीफ जस्टिस सिग्निफाइज द होल जुडिशियल हायरार्की। हाँ, आपने कोई जुडिशियल रिफॉर्म्स करनी है, आप उसको प्रॉपर प्रोसीजर में लेके आए, हमारे साथ बैठे, कोई तो टाइम होना बात था। करें। मुझे मालूम है एलिवेशंस के मसले हों, बेंचेस के मसले हों, अब ये
چیزیں پھیلتی جا رہی ہیں یہ کیونکہ یہ آپ کے دورے حکومت سے غم نہ کریں. کل جمعے کا دن ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ کل کو ڈیٹ شیٹ آ جانی ہے انشاءاللہ. ویسے بھی جمعے کا دن بڑا برکت ہوتا ہے. بس میں ڈاکٹر صاحب سے یہ ریکویسٹ ہے مٹھائیوں سے کل دور رہیں, گلاب جامن اور اس سے ویسے بھی روزے کا وقت ہوگا. لیکن آپ کل جمعے کی نماز ٹائم پہ پڑھیں, باقی ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا جی, یہ بار ایسوسی ایشن بار کونسل مطالبہ کرتے ہیں. دو بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ میرے خیال ہے سیاسی بحث میں وہ کہیں گم گئی ہیں. نمبر ایک تو یہ کہ 184 کے بعد جو اپیل کا رائٹ آ گیا ہے, یہ مطالبہ بڑی دیر سے تھا. اور دوسرا یہ جو چوائس آف کونسل ہے کہ آپ اپنی مرضی کی کونسل سپریم کورٹ کے سامنے جو ہے وہ کر سکتے ہیں ان اپیل, یہ بھی وکلاء کا مطالبہ جو ہے وہ بڑی دیر سے جو ہے وہ رہا ہے. تو کیا آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ یہ سب پرسن سپیسیفک ہے, سیاسی مفادات ہیں, یا اس میں کوئی سلور لائننگ بھی ہے, کوئی اچھی چیزیں بھی ہیں اس بل کے اندر؟ دیکھیں بہت آسان ہے ایکچولی رحمان صاحب, اور آسان اس لیے ہے کہ دیکھیں لیگلی تو یہ ہو سکتا تھا, پہلے ہو جاتا تو بہتر تھا, کنٹروورسی کے دوران نہ ہوتا تو بہتر تھا. لیکن یہ لیگلی بھی ہو سکتا ہے اور سبسٹینٹیولی جو شکیں ہیں وہ بھی بالکل درست ہیں, بالکل صحیح ہیں اور ہونی چاہیے, پہلی بات. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کا اصل مقصد بدنیتی ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں تو آپ ایسی پارٹی کو ووٹ نہ دیں. اس کے پولیٹیکل کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں, لیگلی آپ نہیں روک سکتے اس بل کو, اور ان سبسٹنس بھی میں اس کی شکوں کو بالکل آئین کے مطابق اور بالکل ٹھیک سمجھتا ہوں کہ جو ہونا چاہیے تھا. اور اگر کسی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اپنی سیاست چمکانے کے لیے یہ کر رہا ہے تو آپ اس کو لیٹ ہم پے ایٹ دا بیلٹ, اس میں آپ لیگلی نہیں روک سکتے اس کو. آپ سمجھتے ہیں اگر پی ایم ایل نون یہ بدنیتی پر مبنی ہے, سب کچھ اصلاحات غلط ٹائم پہ لا رہی ہے, اصل مقصد چیف صاحب پہ پریشر ڈالنا ہے, ووٹ نہ دیں انہیں. لیکن آپ ان کی یہ لیجسلیشن کو ان سبسٹنس غلط نہیں کہہ سکتے, اصلاحات بالکل اچھے ہیں. اور جہاں تک اپیل کا تعلق ہے تو دیکھیں اپیل امپلیمنٹیشن کا ایشو تو شاید ہو کہ اب آپ جو اتنے سالوں اور ڈیکیڈ سے جس کا بھی فیصلہ کبھی بھی ہوا ہے ڈائریکٹ پٹیشن میں, اب وہ اپیل فائل کر سکے گا تو پریکٹیکلی اس کا افیکٹ ہوگا, یہ ایک بات ہے. لیکن ویسے اگر دیکھا جائے تو کون سا الیکشن ہے اب رحمان صاحب جو لیجیٹیمیٹ ہوگا اگر میاں نواز شریف صاحب اس میں نہیں ایک کینڈیڈیٹ ہوں گے فار پرائم منسٹر, فار ایم این اے, واٹ ایور. تو میرے خیال سے اگر اس سے میاں صاحب فیلڈ میں آ جاتے ہیں تو بہت اچھا ہے. میرے خیال سے تو یہ بہت اچھا ہوگا کہ میاں صاحب جو ہے وہ فیلڈ میں آ جائیں, اور اگر اس طرح آتے ہیں تو میں تو اس چیز کو بہت ویلکم کروں گا. ہاں کچھ قانونی ایک آدھ نکات ہیں کہ کیا ایک سپریم کورٹ کے آرڈر کے خلاف سپریم کورٹ میں ہی اپیل قانون سازی کے تحت دی جا سکتی ہے آئینی ترمیم کے بغیر, اس پہ دو رائے ہو سکتی ہیں. کیا اس کی امپلیمنٹیشن میں یہ پرانے سارے کیسز میں اب جب اپیل آ جائے گی تو یہ کلاگ کر دے گا سسٹم کو, کیا یہی متن ہے, کیا یہ ہو سکتا ہے یا نہیں, اس پہ دو رائے ہو سکتی. لیکن جو انٹینشن جو ہے لانے قانون, اس کو آپ پولیٹیکلی دیکھ لیں, آپ کو نہیں پسند اگر تو آپ ووٹ نہ دیں. لیکن بہت اچھے الیکشن سے پہلے ہونے چاہیے. جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہو رہی تھی, وہ لیول پلینگ فیلڈ تجزیہ کاروں کا, معاملات کے پر نظر رکھنے والوں کا یہ خیال تھا کہ یا تو وہ عمران خان کی ڈسکوالیفیکیشن کی صورت وہ لیول پلینگ فیلڈ ہو سکتی ہے, یا پھر میاں صاحب کی واپسی دوبارہ کوالیفیکیشن کی صورت میں ہو سکتی ہے. تو کیا یہ واقعی ایسا ہے یا نہیں ہے, یہ میں ذرا بریک کے بعد جو ہے وہ مہمانوں سے پوچھوں. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. علی محمد خان صاحب, یہ جو بریک پر جانے سے پہلے ٹائمنگ کی بات ہو رہی تھی, پاکستان میں سر جتنی جو سیاسی حدت اور شدت ہے اس میں کیا ان کاموں کے لیے کوئی صحیح وقت بھی ہو سکتا ہے؟ اب وہ ان کا تو موقف یہ ہے کہ یہ ہونا تھا, یہ کر دیا گیا, تو اس کو ذرا اسی تناظر کے اندر جو ہے وہ دیکھا جائے, کیونکہ پاکستان میں تو شاید اگر ہم اس پہ چلنا شروع کریں تو کوئی بھی صحیح وقت نہیں آئے گا ان کاموں کے لیے. دیکھیں ایک تو جو سو موٹو پاورز ہیں 184 کا, وہ آئینی ترمیم اگر آپ نے کرنی ہے تو اس پہ تو یہ میرے سامنے 238 239 پڑا ہوا ہے, تو آرٹیکل 239 تو کلیئرلی آپ پہ کٹ لگاتا ہے کہ آپ کو 2/3 میجورٹی کے ساتھ اس کو کرنا ہے. تو آدھی سے زیادہ پارلیمنٹ آپ کی خالی پڑی ہے, ہم لوگ تو باہر بیٹھے ہیں. پہلے ہم لوگ چلے گئے, پھر جب ہم نے واپس آنا چاہا تو رات کے 10-11 بجے جناب بیٹھ کے تو اسپیکر صاحب استعفے قبول کرنے شروع ہو گئے, پھر کہتے ہیں ہم بات کرنا چاہتے ہیں. تو بات دونوں طرف سے خراب. دیکھیں ایک تو آئینی ترمیم کرنے کا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے, دوسرا جو انہوں نے ماحول خراب کیا, آپ ایک جوڈیشل ریفارم کر رہے ہیں, اچھی بات کر رہے ہیں, اللہ آپ کو توفیق دے اچھے اچھے کاموں کا, اس کے لیے
قومی اسمبلی کے فلور پہ چیف جسٹس صاحب کو اور عدلیہ کو لام تام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ابھی کوئی سیاست میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے؟ ہم لوگ ابھی سیاست میں آئے ہیں، ہماری بھی 9 سال پارلیمان میں ہو گئے، آپ تو 3 دہائیوں سے بیٹھے ہیں۔ اچھا، اسی پارلیمنٹ پہ 97 میں جارج بش نے تو چڑھائی نہیں کی تھی، نہ نیتنیاہو آیا تھا، آپ ہی کے لوگ آ کے انہوں نے کیا تھا یہ سارا کام۔ تو آپ نے اگر یہ ریفارم کرنا تھا تو اس کا یہ کون سا طریقہ ہے کہ وزیر اعظم بھی کھڑے ہو کے اور وزیر خارجہ بھی نمبر 1، نمبر 2، ایک تو آپ نے جو لام تام کی، جو آپ نے ایک ریڈیکیول کیا، دوسرا جو مریم بی بی جلسوں میں جا کے ججز کے نام لے کے ان کو پریشرائز کرنا اور ریڈیکیول کرنا، واٹ از دس؟ یہ تو آپ نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہاں تو بڑے طریقے سے بات ہوتی تھی، کسی بھی، بے شک میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ جوڈیشری سے غلطیاں نہیں ہوئی، بھٹو صاحب کا فیصلہ کبھی بھی جو ہے تاریخ میں ریپیٹ نہیں ہوا، لیکن آپ نے ایک تکریم کا وہ کرنا ہوتا ہے، جس طرح ججز کے نام لے کے ان کو اس طرح سے یہ جلسوں میں ججز کے نام لینا، جلسوں میں جا کے مقتدر اداروں کے ذمہ دار افسران کے اس طرح سے جو ہے وہ جو ایک رواج ڈالا میاں نواز شریف صاحب نے گجرانوالہ جلسے سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کل جو سپریم کورٹ میں ایک بات ہوئی وہ بڑی اہم ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے دونوں طرفوں سے پوچھا کہ کیا آپ یہ معاملات کو آگے لے جانے کے لیے کچھ سکیل ڈاؤن کرنے کے لیے لوگ تیار ہیں؟ ہماری طرف سے علی ظفر صاحب اٹھے، اسد عمر صاحب بھی موجود تھے، اور انہوں نے کہا کہ بالکل ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ماحول بنانے کے لیے ہماری طرف سے جتنی کوآپریشن چاہیے تاکہ ان سیاسی مسائل کا سیاسی حل نکلے، ہم تیار ہیں۔ اب ان کی طرف سے کل دیکھتے ہیں کیا جواب آتا ہے، کیونکہ یہ تو جدھر آپ دیکھیں نہیں بھائی، تو وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پہلے عمران خان معافی مانگے، اس کے بعد ہی کوئی بات ہو سکتی ہے، کیونکہ کل انہوں نے فلور آف دا ہاؤس پہ انہوں نے فلور آف دا ہاؤس پہ یہ بات کی۔ بچپن میں بچے جس طرح اسکول کے ماسٹر سے ڈرتے ہیں، ان کو آج کل ان کی چھیڑ بن گئی ہے، عوام اور الیکشن ان کی چھیڑ بن گئی ہے، ان کو آپ نے تنگ کرنا ہو، ان کو کہو مگر مجھے باہر کے ملک میں آپ نے جو شروع میں ایک بات کی وہ بڑی امپورٹنٹ تھی، وہ یہ کہ طارق فضل چودھری صاحب، کچھ ہوتا ہے۔ طارق فضل چودھری صاحب دیکھیے، یہ جوڈیشل ریفارمز جو ہیں، اس میں جو جلسوں میں باتیں ہوئی اور مریم نواز صاحبہ نے کی، اور پھر فلور آف دا ہاؤس پہ پرائم منسٹر نے، آپ کے جو اتحادی ہیں انہوں نے کی، تو یہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ صرف جوڈیشل ریفارمز نہیں بلکہ آپ کا ایک سیاسی بیانیہ بھی ہے، اور آپ اسے سیاسی بیانیے کے طور پر جو ہے وہ آگے لے کر آ رہے ہیں، تو اس سے تاثر یہ جا رہا ہے کہ کہیں، اور آپ ایک سیاسی بیانیہ بھی ایسی پارٹی کا جو کہ گورنمنٹ میں ہے، حکومت میں ہے، تو یہ حکومت ورسز عدلیہ جیسی کوئی سچویشن بن رہی ہے۔ دیکھیے، ایک جو پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے رحمان، وہ گورنمنٹ میں ہو یا نہ ہو، پولیٹیکل پارٹی کی اپنی ایک سٹینڈنگ ہوتی ہے، اور میرے بھائی نے کہا جناب کہ یہ جلسوں میں انہوں نے یہ باتیں کی اور جلسوں میں انہوں نے ایک بیانیہ بنایا اور فلاں فلاں کا نام لیا۔ جلسہ ہو، آپ کا میڈیا ہو، آپ کی پریس کانفرنس ہو، آپ سوشل میڈیا پہ بات کر رہے ہوں، آپ بنیادی طور پہ اپنے عوام سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ کسی بھی پارٹی کی لیڈرشپ نے جو بات کرنی ہوتی ہے وہ اپنے آپ سے تو نہیں کرتا، بند کمرے میں بیٹھ کے تو نہیں کرتا، عوام سے ہم کلام ہوتا ہے، عوام سے شیئر کرتا ہے چیزیں، کیا ملک میں ہو رہا ہے، کیا ہونا چاہیے، نظام کے اندر کیا خرابی ہے، کیا درستگی ہونی چاہیے، ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ تو لیڈر کی جو سوچ ہوتی ہے وہ عوام کی امانت ہوتی ہے، اور اسی سے وہ ہم کلام ہوتا ہے۔ باقی یہ بات کہ جی ہم نے کسی جگہ کے اوپر کسی کو کوئی ہیومیلیٹ کیا ہو، کسی کو تضحیق کی ہو، میں یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ہم نے ہمیشہ بٹوین دا لائنز بات کی ہے اور عوام کو کانفیڈنس میں لیا ہے، اور میں ان ڈیٹیلز میں جانا نہیں چاہتا چونکہ میری عادت نہیں ہے کہ میں وہ آپ یہ کہیں کہ مکالمہ برائے مکالمہ کرنے کے لیے بتاؤں کہ عمران خان صاحب نے جلسوں سے کیا خطاب کیے، کنٹینر سے کیا خطاب کیے، سول نافرمانی کی تحریک سے لے کے کن اداروں یا ان کے سربراہوں کے بارے میں کیا کیا گفتگو کی، وہ ایک لمبی فہرست ہوگی۔ باقی جہاں تک میرے بھائی نے کہا جناب کہ الیکشن سے ہم کوئی بھاگ رہے ہیں یا الیکشن، لیکن ہر سیاسی جماعت ایک الیکشن کے نتیجے میں ہی گورنمنٹ میں آتی ہے یا الیکشن لڑنے کے لیے ہی سیاسی جماعت تشکیل پاتی ہے۔ انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ آپ کو 8-9 سال ہوئے ہیں پارلیمان میں، ہمیں آپ سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، اس لیے شاید ہم آپ سے بہتر یہ معاملات سمجھتے ہیں کہ ملک میں الیکشن ایک وقت میں ہونے چاہیے۔ آج اگر صوبے میں الیکشن ہو جائیں گے، ابھی اگر ہو جاتے ہیں، آپ نے کبھی نہیں ماننا الیکشن نتائج، آپ نے کہنا ہے جناب کہ یہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی گورنمنٹ تھی یا پارٹیز کی گورنمنٹ تھی فیڈریشن میں، اور کل جب قومی اسمبلی کے انتخاب ہوں گے، ایک پارٹی کی حکومت پنجاب میں، کے پی میں ہوگی، وہ نتائج بھی کسی نے نہیں ماننے۔ اور یہ سلسلہ صرف اس الیکشن کے لیے نہیں ہے، یہ تا قیامت اللہ کے فضل سے پاکستان میں قائم و دائم رہنا ہے، تا قیامت یہی سلسلہ چلتا رہے گا۔
اس لیے ہم اپنے تجربے کی بنیاد پہ آپ کو یہ بات بتا رہے ہیں کہ دائمی استحکام کے لیے آپ کو لگتا ہے سسٹم کی میچورٹی اس میں ہونا ضروری ہے اور نگران حکومت مگر حیدر وحید صاحب اس میں اب دیکھیے صوبے میں اور مرکز میں ایک منٹ دیجیے گا ڈاکٹر صاحب. حیدر وحید صاحب اب یہ سارے معاملات عدالت کے سامنے جا رہے ہیں لیکن جو عدالت کے اندر جو ڈویژنز ہیں آنریبل جو جسٹسز ہیں اب ان کی تو ڈویژنز اب یہ عدالت کے اپنے اندر سے بھی جو وہ فیصلے آئے. آپ کو لگتا ہے کہ ایز اے کانسٹیٹیوشنل لا کو دیکھتے ہوئے پاکستان میں اور جو پہلے فیصلے آتے رہے سپریم کورٹ کے سامنے کیا راستہ ہونا چاہیے اس کرائسس سے نکلنے کا؟ کیونکہ ایسے لگ رہا ہے کہ اس وقت پولیٹیکل کرائسس جو ہے لیکن سپریم کورٹ کے اپنے اندر بھی ایک کرائسس جو ہے وہ جیسی سچویشن ہے. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں اور آئی تھنک اس کا وے آؤٹ بہت آسان تھا اگر فل کورٹ پہلے ہی بن جاتا اور فل کورٹ بننے میں پھر کچھ ذمہ داری کا احساس بھی سارے ججز کرتے کہ اپنے جو ہے قلم اور اپنے فیصلوں سے بولتے اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ گتھم گتا پوری دنیا کے سامنے ہونے کے بجائے اپنی رائے کا اظہار کرتے. آپ جو بھی آپ کا موقف جس بھی نقطے پہ ہے اس کو اپنے قلم سے آپ جو ہے وہ اپنے آرڈر کے ذریعے سے ایکسپریس کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے اور یہ ضرور ہوتا اور اختلاف بھی ہوتا. دیکھیں اختلاف رائے ڈسینٹ از انکریجڈ, اٹ شوڈ ہیپن, لیکن اختلاف رائے جو ہے وہ ایک ڈیکورم اور ایک پیرامیٹرز میں ہوتا ہے اور آج ہم دیکھتے ہیں سیاسی طور پہ بھی جو اختلاف رائے کی معذرت ذرا یہیں سے کنٹینیو کیجئے گا, مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, مائی اپالوجیز, میں ایک بریک کے بعد آپ کے پاس ہی آ رہا ہوں. بریک کے بعد خوش آمدید. جی حیدر وحید بھائی, آپ بات کر رہے تھے کہ سپریم کورٹ کو کیسے نکلنا ہے ان معاملات سے. سپریم کورٹ جو ہے نا اس نے اپنے آپ کو ایک بند گلی میں جو ہے وہ لے گئی ہے, جس طرح سے سب ہم لے گئے ہیں. میڈیا میں بھی پولرائزیشن ہے, جس طرح میں نے کہا ان کا چینل ان کا چینل, یہی چل رہا ہے. پالیٹکس دشمنی کی طرف چلی گئی ہے جس سے جمہوریت مرتی ہے. کیونکہ دیکھیں اگر میں مشورہ دے سکوں, علی محمد خان صاحب بیٹھے ہوئے, میرا مشورہ یہ ہوگا کہ دیکھیں یہ ایجیٹیشن سے ٹھیک ہے, آپ کی بات آئین میں لکھا ہے not later than 90 days, آپ کا آئینی موقف درست ہے, آپ کو الیکشن ملنے چاہیے, لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ اب دیکھیں زیادہ مہینے نہیں ہیں بیچ میں, آپ اصلاحات کریں الیکٹورل ریفارم سے لے کے باقی جو ضروری ہے صاف شفاف الیکشن کے لیے. کیئر ٹیکر گورنمنٹس کی بات ہے, آپ ابھی پارلیمان میں ہی نہیں ہیں, آپ کو اعتراض ہے محسن نقوی پہ, آپ کو فیڈرل گورنمنٹ میں جو کیئر ٹیکر میں ملے گا نا وہ محسن نقوی ٹائمز 10 ملے گا جس طرح آپ جا رہے ہیں. تو آپ بیٹھیں اور کوئی دیکھیں راستہ یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ بھی جس نے 6 سال پہلے یہ ساری چیز شروع کی تھی وہاں سے ہے جو آپ بتا رہے ہیں. دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بات صحیح ہے, لیگلی کے الیکشن ہونے چاہیے, لیکن اب آپ کے سامنے ہے کہ یہ ہوتا نظر اگر نہیں آ رہا کسی وجہ سے تو پھر یہ خدارہ یہ سمجھیں کہ جا کے پھر یہ بھی ڈیمانڈ کریں کہ ان کو جس طرح کے کیئر ٹیکر سیٹ اپ ملے پھر نہیں ملنے چاہیے آگے. اور اگر الیکشن کے طور پہ یہ جائیں کنسلٹ کریں, یہ اصلاحات الیکٹورل ریفارمز جوڈیشل ریفارمز سب پہ بات کریں اور ان کی بھی سنی جائے تو آگے سے بھی ان کا ہاتھ کو علی محمد خان صاحب, لیکن ملک کے لیے میرے پاس ٹائم ذرا کم ہے, 10 سیکنڈز ہیں آگے, وہ تو آپ بات نہیں کرنا چاہ رہے, تو پی ٹی آئی قائم رہے گی اپنے موقف پر بات چیت کے حوالے سے, آگے راستہ یہی ہوگا؟ بہت بڑی ناکامی ہے پولیٹیکل فورسز کی کہ بار بار اب ان کے مسائل جو ہے عدلیہ میں آتے ہیں یا نان ڈیموکریٹک فورسز کو ان کو بٹھا کے بات کرانا پڑتی ہے. اتنے ہم بونے نہیں ہیں, تھوڑے سے اپنا جو ہے انا سے نکل کے ملک کی خاطر بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے بار آفر کی ہے, میرے خیال میں شہباز شریف صاحب نے جو ٹون اینڈ ٹینر کل رکھا اسمبلی میں وہ درست نہیں تھا. آپ ملک کے وزیر اعظم ہیں, چاہے جیسے بھی طریقے سے آپ آگے ہیں, آپ